سب سے زیادہ ابتلا جو آج کل ہے وہ نگاہ اور زبان کے گناہوں کا ہے. نگاہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس کا بیٹھے بٹھائے بغیر ہماری کسی محنت کے، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دے دی. کیا دے دی؟ کیا اس کے اندر میکینزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، کیا اندر کائنات رکھی ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر دیکھنے کی، بینائی کی قوت عطا فرماتے ہیں، اور کس طرح اس کو محفوظ رکھا ہے. آنکھوں کو پلکوں سے محفوظ رکھا، کوئی ذرہ گرے تو پلکوں میں اٹک جائے، آنکھ تک نہ پہنچے. اس کے آگے بھویں رکھی ہیں، پھر یہ ہڈیاں دو ایسی رکھی ہیں، کوئی چیز آئے تو یہ ہڈیاں اس کو سنبھال لیں، آنکھ تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. اور ایسے ایسے اس کے اندر اعصاب اور پٹھے اور ایسے خلیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں آنکھ کے اندر کہ آدمی کو تو پتہ ہی نہیں. ابھی ہم اگر روشنی کے اندر ہیں، روشنی میں، تو یہ قاعدہ ہے کہ روشنی میں جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو تو اس کی آنکھ جو ہے وہ سکڑتی ہے، یعنی اس کی جو پتلی ہے وہ سکڑتی ہے. تو دن کے وقت میں چیزیں نظر آتی ہیں، اور جب اندھیرے میں جاتا ہے تو پتلی پھیلتی ہے اندھیرے میں جانے کے بعد. یہی وجہ ہے کہ آپ جب اچانک روشنی میں سے اندھیرے میں جاؤ تو ایک دم سے تو بالکل کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی دیر میں چیزیں کچھ نظر آنی شروع ہو جائیں گی. یہ کیا ہو رہا ہے کہ آنکھ کی پتلی کو اللہ تعالیٰ خود بخود پھیلا دیتے ہیں اندھیرے میں، اور پھیلا کر اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ سکے. یہ عمل ہوتا ہے. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے ایک مرتبہ بتایا تھا، آنکھ کے ڈاکٹر نے، کہ اس عمل کے اندر یعنی پتلی کا سکڑنا اور پھیل جانا، یہ سارا عمل جو ہے اس میں تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. یعنی اتنے اعصاب ہیں، وہ ہر اعصاب جتنی دیر جتنا فاصلہ طے کر رہا ہے اس کو ملا کر 7 کلومیٹر بنتا ہے. ہر لمحے یہ کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور مجھے ایک آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ صرف آنکھ کے علاج کے لیے 11 قسم کی اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں. 11 قسم کے اسپیشل ڈاکٹر، یعنی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آنکھ کے فلاں حصے کا ہے، ایک فلاں حصے کا ہے، ایک فلاں حصے کا ہے، ایک فلاں حصے کا ہے. یہ سارا کارخانہ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے، بے محنت، بغیر کسی محنت کے عطا فرما رکھا ہے، بغیر کسی خرچ کے عطا فرما رکھا ہے. قدر اس وقت ہوتی ہے خدا نہ کرے آنکھ میں ذرا سا تنکا پڑ جائے، یا کسی وقت آنکھ کے کوئی حصہ جو ہے وہ کام نہ کرے تو ایک دم سے انسان سمجھتا ہے میرے اوپر مصیبت آ گئی. اور اگر آنکھ کی بینائی خدا نہ کرے چلی جائے تو انسان اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی چاہے گا کہ کسی طرح مجھے بینائی واپس مل جائے. لیکن اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے. کیوں دے رکھی ہے؟ اس کو اس لیے دے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان فرحت حاصل کرے. اور اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کو اگر صحیح جگہ استعمال کرو، اس آنکھ کو صحیح جگہ استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کے ڈھیر لگ رہے ہیں. کعبہ شریف کو دیکھو، دیکھنا ہی ثواب ہے. قرآن شریف کا مصحف، قرآن شریف اس کا صرف دیکھنا ہی ثواب ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آدمی حفظ تلاوت کرے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کھول کر، اگرچہ حافظ ہو لیکن قرآن کریم کھول کر تلاوت کرے تو ثواب دوہرا ہو جاتا ہے. ایک تلاوت کا ثواب، ایک قرآن کریم کو دیکھنے کا ثواب. یہ دیکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. آنکھ کو استعمال صحیح کر رہے ہو تو نیکیوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں. والدین کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لینا، ایک نظر ڈال لینا والدین کے اوپر،
محبت کی نگاہ ڈال لینا، یہ اجر و عمرے کا ثواب، یہ حج و عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھے اور اس نیت سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ عفت کا سامان پیدا کیا ہے، مجھے گناہ سے بچانے کا سامان پیدا کیا ہے، اس میں ثواب ہے۔ کسی مسلمان کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر اور اس کو اپنی محبت کی نظر سے دیکھے، شفقت کی نظر سے دیکھے، طلاقت کے ساتھ دیکھے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ پھر زمین میں جتنے نظارے پھیلے پڑے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تصور کرے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تصور کرے، کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، کیسے کیسے رنگ کے پھول پیدا کیے ہیں، کیسے درخت لگائے ہیں، کیسے ہوائیں چلائی ہیں، کس طرح بادل بنائے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ تخلیق کیے ہیں، یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا تصور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تصور کرے تو ثواب ہے۔ اور کسی عبرت کی چیز کو دیکھے جس سے عبرت حاصل ہوتی ہو تو اس عبرت کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ ثواب ہے۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، ایک شخص ہے بیمار ہے اور اس بیمار کو دیکھ کر آدمی عبرت حاصل کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، تو اس کو اس طرح دیکھنے سے بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے ذریعے ثواب کے خزانے کھولے ہوئے ہیں، اگر چاہے انسان اس آنکھ کو استعمال کر کے اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر لگا دے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ عبرت کی نگاہیں جو ہیں نا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔